الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. محترم بزرگوں، دوستوں، دنیا و آخرت میں زکوٰۃ و صدقات کے بے شمار فائدے ہیں. اس سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، انسان آفتوں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے اور بری موت سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. یہ ایمان والوں کے لیے بڑی ہی خیر و برکت کی چیز ہے. اس لیے زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور نہ اسے بوجھ سمجھیں، بلکہ خوش دلی سے ادا کریں. جن کو دیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ٹال کر چکر نہ لگوائیں، انہیں گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں اور دے کر احسان نہ جتلائیں، بلکہ ان سے احسان ماننے اور شکریہ کی امید بھی نہ رکھیں. ان سب باتوں کا لحاظ نہ کرنے سے سارا ثواب برباد ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب زکوٰۃ وصول کرنے والے تمہارے پاس آئیں تو ان کو راضی اور خوش کر کے بھیجو. زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے. قرآن مجید اور احادیث سے اس کی فرضیت ثابت ہے. حدیث شریف میں ہے: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے جو مالداروں سے لی جائیں گی اور ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائیں گی. زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، شریعت نے ان کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی ہے. مال کی اسی خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں. جب نصاب کی مقدار کسی شخص کے پاس جمع ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں. زکوٰۃ ہر ایسے مسلمان پر فرض ہے جو پاگل نہ ہو، بچہ نہ ہو، غریب نہ ہو، عقل والا ہو، بالغ ہو اور نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو. پاگل شخص، بچے اور غریب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. سونے کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام ہے. چاندی کا نصاب 661 گرام 360 ملی گرام ہے. مال تجارت اور روپیے پیسے کا نصاب یہ ہے کہ اس کی مقدار سونا یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو. حدیث شریف میں ہے: 5 اوقیہ چاندی تقریباً 612 گرام ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے. اس سے کم مقدار میں زکوٰۃ فرض نہیں. آج کل چاندی کی قیمت سونے کے مقابلے میں کئی گنا کم ہونے کی وجہ سے چاندی کا نصاب جلد پورا ہو جاتا ہے. اس لیے مال تجارت اور روپے پیسے کی زکوٰۃ نکالنے میں چاندی کے نصاب کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. نصاب کے بقدر یا اس سے زیادہ مال کی زکوٰۃ اس وقت ادا کرنا فرض ہے جب اس پر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے مکمل 1 سال گزر جائے. سال کے درمیان نصاب کم ہو جائے تو کوئی بات نہیں. ہاں، اگر نصاب ختم ہو جائے تو جب دوبارہ نصاب کے بقدر مال آئے گا اس وقت سے سال شروع ہوگا. مسئلہ: اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہوں لیکن کسی ایک کا نصاب پورا نہ ہو تو دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائیں گی.
اگر دونوں کی قیمت مل کر سونے یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائیں گی۔ مسئلہ، اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ مال ہے اور اس کے ذمے قرض بھی ہے تو قرض کی مقدار کم کرنے کے بعد اگر نصاب کے بقدر مال باقی رہتا ہے تو باقی رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اگر نصاب کے بقدر مال نہیں رہتا تو زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ زکوٰۃ کی مقدار: سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور مال تجارت کی زکوٰۃ میں پورے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% دینا فرض ہے۔ حدیث شریف میں ہے، زکوٰۃ میں اپنے پورے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرو۔ 40 درہم میں سے 1 درہم زکوٰۃ میں دو۔ کس طرح کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ روپیہ، پیسہ اور سونے چاندی کی بنی ہوئی تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے سونے چاندی کے زیورات، سکے، برتن اور تمغے وغیرہ۔ تجارت کی غرض سے جو بھی چیز خریدی جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، خواہ وہ زمین ہو یا کوئی اور سامان۔ اس لیے زکوٰۃ نکالتے وقت دکان میں جتنی چیزیں بیچنے کی ہوں ان سب کی قیمت کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم ہر اس چیز کی زکوٰۃ نکالیں جو ہم نے تجارت کی غرض سے حاصل کی ہے۔ مسئلہ، اگر صاحب نصاب کا دوسرے کے ذمے قرض ہو یا سامان تجارت کی قیمت دوسرے کے ذمے ہو تو دوسری چیزوں کے ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ جب قرض یا سامان تجارت کی قیمت مل جائے تو اس وقت پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ البتہ ایسا قرض جس کے ملنے کی بالکل امید نہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ کس طرح کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، مطالعے کی کتابیں، گھر کا ساز و سامان اور استعمال کی سواری، گاڑی، بائک وغیرہ، گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا ذخیرہ، دکان، کارخانہ، فرنیچر، سلائی مشین، کرائے پر دی جانے والی چیزیں، بسیں، گاڑیاں اور وہ مشینیں جو سامان تیار کرتی ہیں اور خود باقی رہتی ہیں چاہے کتنی ہی قیمت کی ہوں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مسلمان پر نہ تو اس کی ضرورت کے غلام میں زکوٰۃ فرض ہے، نہ اس کے استعمال کے گھوڑے میں زکوٰۃ فرض ہے، اور نہ کسی اور ضرورت کے سامان میں زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت یا زکوٰۃ کا مال الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی دل میں ارادہ ہو کہ زکوٰۃ نکال رہا ہوں، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہاں، البتہ کسی کو زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں۔ زکوٰۃ میں سونا، چاندی، تجارتی مال یا ان کی قیمت سے کپڑا، غلہ یا کوئی اور سامان خرید کر دینا بھی جائز ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا کب فرض ہے؟ زکوٰۃ کا جو نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے اس کے مالک ہونے کے بعد اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جس تاریخ کو 1 سال مکمل ہو جائے اس تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شریعت میں رمضان کا مہینہ متعین نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کے لیے زکوٰۃ کا مہینہ اور تاریخ الگ الگ ہے۔ جس شخص کے پاس اسلامی مہینے کی جس تاریخ میں نصاب کے بقدر مال آئے اس کے لیے ہمیشہ وہی تاریخ زکوٰۃ کے اعتبار سے زکوٰۃ کے حساب کے لیے متعین رہیں گی، لہذا وہ شخص اسی تاریخ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اس تاریخ میں جتنا مال موجود ہو اس کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، چاہے اس میں سے کچھ مال صرف 1 دن پہلے آیا ہو۔ سونا، چاندی، نقد رقم، بینک میں محفوظ رقم، تجارتی پلاٹ اور دکان میں موجود تجارتی سامان
سب کو جوڑ کر ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ ایسے غریب شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جس کے پاس کسی قسم کا مال نہ ہو، یا ہو لیکن نصاب کے بقدر نہ ہو۔ اسی طرح ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ قرض ادا کرنے کی صورت میں نصاب کے بقدر مال باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صدقات واجبہ تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد کرنے میں صدقات واجبہ خرچ کیے جاوے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں؟ ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد زمین، مکان یا کوئی اور سامان، فرنیچر، برتن وغیرہ اس کے پاس موجود ہے اور اس کی قیمت نصاب کے بقدر پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور سید کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، اور شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ مسئلہ، زکوٰۃ کے پیسے سے کنواں کھدوانا، سڑک بنوانا، مسجد کے لیے زمین خریدنا وغیرہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق کو اس کا مالک بنانا شرط ہے۔ زکوٰۃ کی نیت سے قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، بھائی بہن اور ان کی اولاد، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں وغیرہ میں سے جو ضرورت مند اور محتاج ہو ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ ان کے بعد اپنے پڑوسیوں یا اپنے شہر کے لوگوں میں سے جو زیادہ ضرورت مند ہوں، پھر جس کے دینے میں دین کا زیادہ نفع ہو، جیسے علم دین کے طلباء، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رشتہ دار کو مال دینے پر دوہرا ثواب ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔